اقرأ خيرا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. اس سے پہلے وضو کی 9 سنتیں بیان ہو چکی ہیں، لہٰذا وضو کی 10ویں سنت ہے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کی سب انگلیوں کا خلال کرنا، اور یہ بالاتفاق سنت مؤکدہ ہے، یعنی اگر آدمی اسے بلا عذر ترک کرے گا تو گناہ گار ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا توضأت فخلل الاصابع، جب تو وضو کرے تو انگلیوں کا خلال کر. اسی طرح عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو وضو کرے تو اپنے ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کر. انگلیوں میں خلال کرنا اس وقت سنت ہے جب پانی انگلیوں کے بیچ میں پہنچ چکا ہو. اگر پانی انگلیوں تک نہ پہنچا ہو تو پانی پہنچانا فرض ہے، اور اگر انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں اور ان کے درمیان پانی نہ پہنچنے کا گمان ہو تو البحر الرائق میں ہے کہ انگلیوں کے درمیانی جگہ کو دھونا فرض ہے، اور خلال کرنا دھونے کے حکم میں نہیں. اگر انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں، ان کے درمیان پانی نہ پہنچنے کا گمان ہو تو بحر میں ہے کہ انگلیوں کے درمیانی جگہ کو دھونا فرض ہے، خلال کرنا دھونے کے حکم میں نہیں. بحر میں زہریہ سے منقول ہے کہ انگلیوں میں خلال کرنے کا وقت 3 دفعہ دھونے کے بعد ہے. یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ عام طور پر اکثر حضرات یہ غلطی کرتے ہیں، اس میں بڑے بڑے حضرات بھی شامل ہیں، کہ وہ ہاتھوں میں انگلیوں کا خلال گردن کے مسح کرنے کے بعد کرتے ہیں. یہ غلط ہے بالکل. ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال گردن کا مسح کرنے کے بعد وہ کرتے ہیں، حالانکہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کا وقت یہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد ہے. انگلیوں میں خلال کرنے کے وقت اس کے 3 بار دھونے کے بعد انگلیوں کا خلال کرنا ہے. شامی میں حلیہ سے منقول ہے کہ ہر دفعہ دھونے کے ساتھ انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے. دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے پنجہ لڑاتے ہیں اس طرح کرے، اور ان سے پانی ٹپکتا ہو. اسی طرح ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی اس ہاتھ کی پشت پر جس کا خلال کرنا ہے رکھے، اور اوپر کے ہاتھ کی انگلیاں نیچے کی ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کھینچے. اسی طرح دوسرے ہاتھ کا خلال کرے، اور ہمارے علماء نے اسی کو اولا کہا ہے، تاکہ اوپر والا جو طریقہ ہے اس میں ایک طرح کا شبہ ہے، ایک طرح کی مشابہت ہے لہو و لعب سے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا طریقہ زیادہ اولا اور افضل ہے، اور یہی معمول بھی ہے. اور دونوں پاؤں کی انگلیوں میں خلال اس طرح کرے کہ بائیں ہاتھ کی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی، بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ذریعے انگلیوں میں، پاؤں کی انگلیوں میں
نیچے سے اوپر کو خلال کرے اور دائیں پاؤں کی چونگلی یعنی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کر کے بائیں پاؤں کی چونگلی پر ختم کرے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ پاؤں کی انگلیوں میں نیچے سے اوپر کو خلال کرے، اس میں دو احتمال ہے۔ ایک یہ کہ پاؤں کی پیٹھ کی جانب سے چونگلیوں کو انگلیوں کے درمیان میں داخل کرے اور نیچے سے اوپر کھینچے، یہ زیادہ اقرب ہے۔ اور دوسرا احتمال یہی ہے کہ چونگلی کو پاؤں کے نیچے کی جانب سے انگلیوں کے درمیان میں داخل کر کے اوپر کھینچے۔ سراج الوہاج میں اسی پر اعتماد کیا ہے۔ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کے دو طریقے یہاں بتائے گئے۔ ایک طریقہ یہی ہے جو معروف اور مشہور ہے، جیسا کہ پیر دھوتے وقت ہم اوپر کی جانب سے پیر کے اوپر جانب سے ہم چونگلی کو داخل کریں اور پھر نیچے سے اس طرح کھینچیں، اوپر کی جانب کھینچیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ پیر کے نچلے حصے کی طرف سے، یعنی جس طرف سے ہم چلتے ہیں، پیر کا اندرونی حصہ، پیر کا باطنی حصہ، یہاں سے انگلی کو داخل کرے اور پھر اس کو جو ہے نیچے سے اوپر کی طرف کھینچے۔ یہ دو طریقے ہیں، جس طریقے سے بھی چاہے خلال کرے۔ سراج الوہاج میں اس دوسرے طریقے پر کو جو ہے اعتماد کیا گیا ہے۔ وضو کی 11ویں سنت ہے اعضائے وضو کو 3 بار دھونا، یعنی جس عضو کو وضو میں دھوتے ہیں اس کو 3 بار دھونا۔ روایت میں آتا ہے کہ توضأ ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبیاء من قبلی فمن زاد على هذا او نقص فقد تعدى او ظلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو میں اعضائے وضو کو 3 بار دھویا اور پھر فرمایا کہ یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے، لہٰذا جو شخص بھی اس پر زیادتی کرے گا، یعنی 4-5 بار دھوئے گا یا کمی کرے گا، 1-2 بار دھوئے گا، تو تحقیق کہ اس نے ظلم کیا اور زیادتی کی۔ نہ کم کرنا ہے 3 سے اور نہ زیادہ کرنا ہے 3 پر، دونوں غلط ہیں۔ لہٰذا وضو میں جن اعضاء کو دھونا فرض ہے، جیسے دونوں ہاتھ اور چہرہ اور دونوں پیر، ان کو 3 بار دھونا سنت ہے، یعنی 1 بار پوری طرح دھونا فرض ہے اور اس کے بعد 2 دفعہ دھونا صحیح مذہب کی بنا پر سنت مؤکدہ ہے۔ اگر 1 دفعہ دھونے پر اکتفا کیا تو اس بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ وہ شخص گناہگار ہوگا کیونکہ اس نے سنت مشہورہ کو ترک کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ گناہگار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم تھا اس نے اس کو بجا لایا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ اگر 1 مرتبہ دھونے کی عادت بنا لے گا تو گناہگار ہوگا، ورنہ نہیں۔ اگر 1 مرتبہ دھونے کی عادت نہیں بنائی بلکہ کبھی کبھی ایسا کیا، یا پانی کم میسر ہونے یا سخت سردی یا کسی اور عذر کی وجہ سے صرف 1 بار اعضائے وضو کو دھویا تو مکروہ نہیں اور وہ شخص گناہگار نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ جب بھی وضو کرتا ہے تو اعضائے وضو کو 1 ہی مرتبہ دھوتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ ہر عضو کا دوسری اور تیسری دفعہ دھونا سنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دفعہ پوری طرح دھلنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس میں چلوؤں کا اعتبار نہیں کہ 1 چلو آدمی لے لے اور اس سے دھوئے، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ 1 مرتبہ ہوا، یہ 1 سنت ادا 1 مرتبہ ہوا۔ یعنی اگر 1 چلو سے پورا عضو نہ دھلے تو جب پورا عضو دھل جائے گا تو یہ 1 مرتبہ شمار ہوگا، اس لیے کہ ہر عضو کا دوسری اور تیسری دفعہ اس طرح دھونا سنت ہے کہ ہر دفعہ پوری طرح دھل جائے، خواہ کتنے ہی چلوؤں سے دھلے۔ ہر دفعہ 1 چلے سے دھونا سنت نہیں ہے۔ پوری طرح دھونے کے معنی یہ ہے کہ پانی پورے عضو پر پہنچ جائے، کہیں بھی خشک نہ رہے اور اس پر پانی بہے،
اور اس سے پانی کے قطرے ٹپکے، لہٰذا ہر دفعہ اس طرح دھونا چاہیے کہ اس پورے عضو پر پانی پہنچ جائے جس کا دھونا وضو میں فرض ہے، اور اگر پہلی مرتبہ ایسا دھویا کہ تھوڑا سا عضو خشک رہ گیا، پھر دوسری مرتبہ کے دھونے میں خشک ٹکڑے پر پانی پہنچا لیکن پھر بھی کچھ خشک رہ گیا، پھر تیسری مرتبہ سارا عضو دھل گیا، تو اب اسے 3 مرتبہ شمار نہیں کریں گے بلکہ ایک ہی مرتبہ دھونا شمار کریں گے، اس لیے کہ پوری طرح دھلنے کو ایک مرتبہ شمار کرتے ہیں۔ شک کی حالت میں طمانینت قلب کے لیے یعنی اطمینان قلب کے لیے 3 بار سے زیادہ دھونے یا پہلے وضو سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے وضو کی نیت سے اعضائے وضو کو دوبارہ دھونے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے، جبکہ وضو پر وضو کرنا اس وقت نور علی نور ہے کہ پہلے وضو سے کوئی عبادت مقصودہ مثلا نماز یا سجدہ تلاوت یا قرآن مجید کا چھونا وغیرہ ادا کر لی گئی ہو، ورنہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ محض اسراف یعنی فضول خرچی ہے۔ فقہا کا یہ کہنا کہ کوئی مذائقہ نہیں کراہت تنزیہی کو شامل ہے، بس وضو کے کسی عضو کو 3 بار سے زیادہ دھونا اگر ایک بار ہو تو مکروہ تنزیہی ہے، اور اگر اس سے زیادہ یعنی چند بار دھونا ہو تو اسراف کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے۔ اسی لیے بلا عذر وضو کے عضو کو 3 بار سے زیادہ دھونا یا 3 بار سے کم دھونے کے مانند ہے۔ بلا عذر وضو کے عضو کو 3 بار سے زیادہ دھونا 3 بار سے کم دھونے کے مانند منع ہے، اور اگر 3 بار دھونے کی سنت ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے کسی صحیح غرض سے 3 دفعہ سے زیادہ یا کم دھوئے تو کوئی کراہت نہیں۔ وضو کی 12ویں سنت ہے سارے سر کا مسح ایک بار کرنا، تمام سر کا پورے سر کا ایک مرتبہ مسح کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کا دونوں ہاتھوں کے ذریعے مسح کرتے تھے، فَأَقْبَلَ بِهِمَا، اور ان دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کے شروع والے حصے میں پیشانی کے جانب شروع میں رکھتے تھے اور پورے ہاتھ کو رکھتے تھے۔ اس روایت میں بلکہ اکثر روایتوں میں یہی ذکر ہے کہ پورے ہاتھ کو رکھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں جو مشہور ہے کہ مسح کرتے وقت پہلے 3 انگلیاں سر پر رکھیں، پھر اس کے بعد اس انگلیوں کو پیچھے کی اور لے کر جائیں، پھر ہتھیلی کو سائیڈ میں جو بچا ہوا حصہ ہے اس پر پھیریں، پھر شہادت کی انگلی اور انگوٹھا جو بچا ہے اس سے کانوں کا اور اندر کے حصے کا مسح کریں۔ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، ضعیف حدیث سے ثابت ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے۔ صحیح حدیث میں یہی ثابت ہے کہ پورے ہاتھ کو سر پر رکھیں، اس میں سے کسی حصے کو الگ نہیں کریں، پورے ہاتھ کو سر پر رکھیں اور پھر اسے فَأَقْبَلَ بِهِمَا، اسے آگے کی اور سے پیچھے کی طرف لے کر جائیں گردن تک، وَأَدْبَرَ، اور پھر پیچھے سے آگے لے کر آئیں۔ راوی فرماتے ہیں آگے کے طرف آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے تھے اور پھر اسے ثم ذهب الى قفاه، پیچھے کی طرف لے کر جاتے تھے، ثم ردهما، پھر پیچھے سے آگے کی اور لے کر آتے تھے، یہاں تک کہ جہاں سے شروع کیا ہے مسح کرنا وہاں تک ہاتھوں کو لے کر آتے تھے۔ تو اس طرح سر کا مسح ہوتا ہے، اور ایک دفعہ کے پانی سے پورے سر کا مسح سنت ہے۔ اگر کوئی شخص پورے سر کا مسح کسی عذر کے بغیر ہمیشہ چھوڑے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس کا مطلب پورے سر کا ایک بار مسح کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا سنت ہے،
جیسے کہ ابھی روایت میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اگلے حصے سے مسح شروع فرماتے تھے، اور اس لیے بھی کہ ہر عضو کو اس کی ابتدائی حصے سے دھونا سنت ہے، تو اسی طرح مسح کے اعضاء میں ابتدائی حصے سے مسح کرنا سنت ہے۔ تو مسح کے دو طریقے احادیث سے ثابت ہیں، ایک تو اظہر، اور یہی طریقہ ہے جو ابھی اوپر بیان ہوا کہ پورے سر کو، پورے ہاتھ کو سر پر رکھیں، کوئی حصہ الگ نہ کریں، اور دوسرا حصہ وہ ہے، دوسرا طریقہ وہ ہے جو عام طور پر ہمارے یہاں مشہور ہے اور اسی پر لوگوں کا عمل ہے، وہ یہ ہے جس کو نہر الفائق میں اور خلاصہ اور مجمع الانہور میں ذکر کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو نئے پانی سے تر کر کے دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں یعنی چونگلیاں اور اس کے پاس والی نیچے سے چھوٹی، سب سے چھوٹی انگلی، اس کے بعد والی دوسری انگلی، پھر اس بڑی انگلی بیچ میں، ان 3 انگلیوں کو ملا کر سر کے آگے کے حصے پر رکھے اور سر کے درمیانی حصے میں آگے کی طرف سے پیچھے یعنی گدی کی طرف کھینچے۔ اس وقت دونوں انگوٹھوں اور دونوں انگشت شہادت یعنی دونوں شہادت کی انگلیاں اور انگوٹھے اور دونوں ہتھیلیوں کو سر سے بالکل الگ رکھے، یعنی سر سے نہ لگائے، صرف وہی 6 انگلیاں، 3 ایک ہاتھ کی اور 3 دوسرے ہاتھ کی جو بیان ہوئی ہے اس کو رکھیں۔ اس کے بعد دونوں ہتھیلیوں کو گدی کی طرف سے وسط سر سے بیچ سے دونوں جانب رکھے اور گدی سے آگے کی طرف کو کھینچے تاکہ پورے سر کا مسح ہو جائے۔ پھر دونوں انگشت شہادت کے اندرونی حصے سے کانوں کے اندر کا اور دونوں انگوٹھوں کے اندرونی حصے سے دونوں کانوں کے باہر کا مسح کرے اور انگلیوں کے پشت سے گردن کا مسح کرے تاکہ کانوں اور گردن کا مسح غیر مستعمل تری سے ہو جائے، اس لیے کہ تری جب تک عضو پر ہے مستعمل نہیں ہوتی۔ تو یہ 2 طریقے سر کے مسح کے متعلق احادیث میں ثابت ہیں۔ اس میں سے جو پہلا طریقہ ذکر کیا گیا وہ سب سے زیادہ اظہر ہے اور حدیث پاک کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور دوسرا جو طریقہ ہے اس کے متعلق علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ یہ ثابت نہیں، یہ حدیث ہی نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، اور بحر الرحیق میں اس طریقے کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراقی الفلاح کے حاشیے میں کہ اس میں تکلف اور مشقت ہے، اور یہی بات خانیہ میں فتاوی خانیہ میں ذکر ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ثروت حسین